کچھ شخصیات صرف تاریخ کا حصہ نہیں بنتی بلکہ علم، ذہانت اور کردار کی ایسی روشن مثال بن جاتی ہیں جن کی روشنی نسلوں تک پھیلتی رہتی ہے۔ ایسی ہی ایک غیر معمولی، باکمال اور علم و فضل سے بھرپور شخصیت حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ایک ایسا نام جس کے پیچھے صرف ایک عظیم نسب نہیں بلکہ اپنی محنت، ذہانت اور حیران کن حافظے کی ایک پوری داستان چھپی ہے۔ وہ محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تو تھے ہی، مگر اپنے علم، بیان اور تدریسی کمالات سے انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان قائم کی۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث، دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین، جامعہ امام انور دیوبند کے بانی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ان کی ذہانت اتنی غیر معمولی تھی؟ ان کا درس طلبہ میں کیوں اتنا مقبول تھا؟ اور ان کی زندگی کے وہ کون سے پہلو ہیں جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں؟ آئیے اس عظیم شخصیت کی حیرت انگیز اور سبق آموز زندگی کے سفر پر چلتے ہیں MJZ بایوگرافی کے ساتھ۔ صوفیاء اور اولیاء اللہ نے صاف کر دیا معاملہ کہ وہی شخص قابل اعتبار ہے، اسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا کہ جو سنت میں نہایت کامل و مکمل ہو۔ حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 26 جنوری 1929 عیسوی کو شاہ منزل محلہ خانقاہ دیوبند میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابھی اپنے والد محترم محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سائے عاطفت میں اس جہان بے ثبات کی 4 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ 28 مئی 1934 عیسوی کو وہ اپنے نونہال کو مالک کائنات کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد والدہ اور بڑی بہن کی زیر نگرانی تعلیم کا آغاز کیا۔ قرآن کریم کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے فارسی کے 5 سالہ نصاب کی تکمیل کی۔ اس کے بعد آپ کے خالہ زاد بھائی حکیم اختر نے آپ کا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں کرا دیا، جہاں سے آپ نے اردو ادیب، عالم، فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات دیے۔ اس کے بعد کرنال سینٹر سے انگریزی مضمون کے 2 پرچوں کا امتحان دیا۔ اس کے بعد آپ دیوبند آ گئے۔ دیوبند آنے کے بعد آپ کے سرپرستوں نے آپ کو قاری اصغر علی سہسپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں دے دیا۔ قاری صاحب کی تعلیم و تربیت آپ کے حق میں بڑی مفید ثابت ہوئی اور آپ ہر طرف سے یکسو ہو کر پڑھنے لکھنے اور اپنے مستقبل کی تعمیر میں پوری طرح منہمک ہو گئے اور چند ہی سالوں میں متوسطات تک کی کتابوں کی تکمیل کر کے دارالعلوم دیوبند نے باقاعدہ داخلہ لے لیا اور آگے کی کتابیں اس وقت کے اساتذہ حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الفتاح صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے پڑھ کر اس وقت کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ المعقولات حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الادب حضرت مولانا محمد اعزاز علی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر اساتذہ سے دور حدیث کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ آپ کی علمی صلاحیتوں کو نکھارنے اور پروان چڑھانے میں حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ تعلیم و تحصیل سے فراغت کے بعد 1327 ہجری 1953 عیسوی میں بحیثیت مدرس دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہو گیا اور اپنے محسن اساتذہ بالخصوص حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی و رہنمائی میں تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، جو مسلسل تقریباً 24 سالوں تک جاری رہا۔ اس دوران آپ نے دارالعلوم دیوبند میں فلسفے کے سوا ہر فن کی کتاب پڑھائی اور 4 سال تک صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی جلد ثانی پڑھائی۔ اسی دوران دارالاقامہ کے ناظم اعلیٰ، مددگار ناظم تعلیمات، پھر ناظم تعلیمات اور قائم مقام محتمم بھی رہے۔ 22 مارچ 1982 عیسوی مطابق 24 جمادی الاخری 1402 ہجری کو
دارالعلوم دیوبند میں دوسری انتظامیہ کی عملداری قائم ہوئی۔ اس سے قبل 2 سال تک دارالعلوم فتنہ و فساد کے دور سے گزرا، جس میں تعلیمی و انتظامی عمل درہم برہم رہا۔ چونکہ آپ انتظامیہ کی اس تبدیلی کے مؤید نہ تھے، اس لیے آپ نے شروع سے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں جامع مسجد دیوبند میں دارالعلوم وقف کے نام سے دوسرا دارالعلوم قائم کر لیا۔ کئی سال بعد یہ دارالعلوم عیدگاہ دیوبند کے جنوب مغرب میں وسیع قطع اراضی پر نو تعمیر شدہ عمارت میں منتقل ہو گیا۔ آپ نے اس کی تعمیر و ترقی میں بڑی دلچسپی لی۔ اس دارالعلوم میں رسمی طور پر آپ شیخ الحدیث تھے، لیکن عملاً اس کے فعال منتظم بھی تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ سے 1657 طلباء نے بخاری و ترمذی پڑھی، جبکہ دارالعلوم وقف دیوبند میں تقریباً 7318 طلباء نے آپ سے کتابوں کا درس لیا۔ آپ قوت حافظہ، یادداشت اور ذہانت و ذکاوت میں اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے۔ اسی کے ساتھ زبان و بیان پر آپ کو پوری قدرت حاصل تھی، اس لیے آپ کا درس طلباء میں ہمیشہ مقبول رہا۔ 1418 ہجری 1997 عیسوی میں آپ نے دارالعلوم وقف دیوبند ہی کے پاس معہد انور کے نام سے، جو بعد میں جامعہ امام انور سے موسوم ہوا، ایک الگ ادارہ قائم کر لیا، لیکن دارالعلوم وقف میں آپ کا شیخ الحدیث کا عہدہ برقرار رہا۔ معہد انور کو آپ نے بڑی محنت، جستجو اور شوق سے ترقی دی۔ یہاں سے 2001 سے محدث عصر کے نام سے ایک ماہ وار رسالہ بھی جاری کیا، جس کے آپ سرپرست اور عملی مدیر بھی تھے۔ اداریہ وہ خود لکھتے تھے اور آپ کے اسفار و تقاریر کی رپورٹیں بھی اس میں شائع ہوتی تھیں۔ یہاں کی ابتدائی و متوسط تعلیم کی اچھی شہرت کی وجہ سے طلباء کا اس کی طرف رجوع عام ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ مدرسہ حسب سابق سرگرم کار ہے، اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا احمد شاہ خضر کشمیری دامت برکاتہم اپنے عظیم خاندان کے موروثی صفات کی وجہ سے خوبصورتی سے اس کو نہ صرف چلا رہے ہیں، بلکہ والد کے چھوڑے ہوئے سارے کاموں اور آپ کے دیکھے ہوئے خوبصورت خوابوں کی تعمیر و تکمیل میں جی جان سے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوش اخلاق، نرم گفتار اور باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ جس مجلس میں ہوتے اپنے لطائف و ظرائف سے اسے زعفران زار بنا دیتے تھے۔ خرد نوازی، بے تکلفی اور احباب پروری ان کی عادت ثانیہ تھی۔ آپ اگرچہ علمی و دینی طبقے کے ایک فرد وحید تھے، لیکن آپ کے وہ لوگ بھی گرویدہ تھے جو علم دین سے بالکل تعلق نہیں رکھتے تھے۔ وہ عوامی حلقے میں بھی ایسے ہی پیارے تھے جیسے طلباء و علماء کی جماعت میں۔ یہ ان کے وسیع حسن اخلاق کی ایک کرامت تھی۔ ذکاوت و ذہانت میں بلا استثناء اپنے ہم عصروں میں امتیازی شان رکھتے تھے، اور اپنے لیے آپ راستہ پیدا کر لینے کی حکمت عملی میں ید طولہ کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت ایک کامیاب و مقبول مدرس، اعلیٰ درجے کے خطیب و مقرر اور بلند پایہ صاحب قلم و مصنف تھے۔ آپ کی تحریریں رواں دواں اور ادب کی چاشنی کا نمونہ ہوتی تھیں۔ اسلامیات میں تفسیر و حدیث آپ کا محبوب موضوع تھا، اور ان میں وہ اپنی نمایاں پہچان رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے اس طویل عملی سفر میں تلامذہ کی کثیر جماعت کے ساتھ قرآن، حدیث، تذکرہ و سوانح وغیرہ مختلف موضوعات پر 2 درجن سے زائد تصنیفی یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ کی بعض تصنیفات یہ ہیں: تقریر شاہی، الفیض الجاری، تفردات کشمیری، نقش دوام، خطبات کشمیری، گل افشانی گفتار، فردوس درود و سلام، اسماء حسنہ کی برکات، تراجم ابواب، لالہ و گل، تذکرۃ الاعزاز، فروغ سحر، ربنا، فردوس صلاۃ و سلام وغیرہ۔ ان کے علاوہ آپ نے بعض کتابوں کے عربی اور فارسی سے اردو میں تراجم کیے ہیں۔ آپ تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف کے مشغلے سے مضبوط و مستحکم وابستگی کے ساتھ ملکی سیاست سے بھی عملاً وابستہ تھے،
اور سیاسی حلقوں میں آپ کی مقبولیت اور پذیرائی علمی و دینی دائروں سے کم نہیں تھی۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تاسیسی رکن بھی ہیں۔ آپ کو صدر جمہوریہ ایوارڈ ماہر عربی زبان برائے سال 2003 دیا گیا۔ آپ کے 3 نکاح ہوئے۔ آپ کی پہلی اہلیہ سے 2 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے لڑکے شاہین انور 9 ماہ کی عمر میں وفات پا گئے۔ دوسرے لڑکے حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی دامت برکاتہم اور دیگر صاحبزادیاں صاحب اولاد اور حیات ہیں۔ تیسری اہلیہ سے ایک صاحبزادی لبنہ شاہ ہیں۔ حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 18 ربیع الثانی 1429 ہجری 26 اپریل 2008 عیسوی کو ہوا۔ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم وقف دیوبند نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں ہزاروں لوگوں، علماء و طلباء نے شرکت کی، اور آپ کی تدفین آپ کے عظیم والد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں عمل میں آئی۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔